السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ فریال خان کا ناول کبھی تیرے دل میں بسا کروں، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تبریز، عمر اور ارحم تینوں یونیورسٹی کے پہلے سال سے ساتھ ہیں۔ تینوں ہی دوسرے شہر سے یہاں پڑھنے آئے تھے۔ پہلے یہ لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے، مگر جب یہ وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوئے تو تینوں نے ہاسٹل کی فیس دینے کے بجائے ایک چھوٹا سا فلیٹ رینٹ پر لے لیا، جس کا رینٹ تینوں شیئر کرتے ہیں اور گھر کے کام بھی آپس میں بانٹے ہوئے ہیں۔ ارم یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر عافیہ کے ہمراہ بیٹھی چپس کھاتے ہوئے تفصیلات بتا رہی تھی، جنہیں کتاب پڑھتی ہوئی عافیہ سرسری انداز میں سنے جا رہی تھی، کیونکہ اس سے ان لوگوں کے شجرہ نسب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تمہیں اتنی معلومات کہاں سے مل گئی ان لوگوں کے بارے میں؟ اور مل بھی گئی تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ عمر نے بتایا ہے یہ سب، آج کل اس سے بات چیت ہونے لگی ہے میری، بہت اچھے سے جواب دیتا ہے وہ مجھے، بلکہ ہم نے تو نمبر بھی ایکسچینج کر لیے ہیں۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی فیملی میں اس کے امی ابو، تایا تائی، ان کے بچے اور بھائی بھابھی ہیں۔ وہ سب سے چھوٹا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی امی کا بھی لاڈلا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بلا وجہ علم میں اضافہ کیا۔ اور اس کے باقی دونوں دوستوں کی فیملی میں کون کون ہے؟ عافیہ نے سرسری انداز میں پوچھا۔ در حقیقت وہ تبریز کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ ارحم کی فیملی میں اس کے امی ابو ہیں، اس سے بڑی ایک بہن شادی شدہ ہے اور اس سے چھوٹا بھائی ابھی اسکول میں ہے، مطلب ارحم منجلا ہے۔ اور تبریز کی فیملی میں بس اس کی امی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ اس کے ابو کا کئی سالوں پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہی گھر کا سربراہ ہے، اسی لیے وہ صبح یونی پڑھنے آتا ہے اور شام کو جاب بھی کرتا ہے۔ اس نے اپنی دھن میں ان دونوں کی بابت بتایا۔ تبریز کے بارے میں جان کر عافیہ کو تھوڑا تعجب ہوا کہ وہ در حقیقت کافی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، جس سے وہ تھوڑی متاثر بھی ہوئی، لیکن ارم کے سامنے اس نے کوئی اظہار نہ کیا۔ تبریز، تبریز! عمر پرجوشی سے چلاتا ہوا یونیورسٹی گراؤنڈ کے اس پیڑ کے نیچے آیا جہاں یہ لوگ اکثر بیٹھا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ارحم اور تبریز کتابیں کھولے وہیں بیٹھے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کس نے تیری دم پر پیر رکھ دیا جو اتنا چلا رہا ہے؟ تبریز نے سر اٹھا کر پوچھا۔ یہ دیکھ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ عمر نے کتھئی رنگ کا گٹار آگے کرتے ہوئے دکھایا۔ پتہ ہے مجھے یہ گٹار ہے، اس میں اتنا اچھلنے والی کون سی بات ہے؟ اسے اب بھی کوئی دلچسپی نہ ہوئی، جبکہ ارحم اس کے بنا سر پر کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے ہنوز پڑھتا رہا۔ یہ صرف گٹار نہیں ہے، ہر لڑکی کے دل کے تار چھیڑنے والا آلہ ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے نزدیک بیٹھا۔ بونگے سے بونگا لڑکا بھی اگر سٹائل سے گٹار بجا کر گانا گائے نا تو ان لڑکیوں کا دل یوں پگھلتا ہے، یوں۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے مزید کہا۔ پتہ تو مجھے بونگا کہہ رہا ہے؟ تبریز نے آئیبرو چکائی۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اچھا خاصا ہینڈسم تو ماشاءاللہ پہلے ہی ہے، اس پر اگر تو گٹار بجا کر گانا گائے گا تو عافیہ تو کیا یونی کی ساری لڑکیاں تیری جانب کھینچی چلی آئیں گی میرے چیتے۔ عمر نے کہتے ہوئے آخر میں اس کا گال کھینچا تو تبریز اور ارحم بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس دن عافیہ کے سامنے جان بوجھ کر آنے کے بعد اس نے تجھے جھوٹا تو ثابت کر ہی دیا تھا، اور آج اسے گٹار سے پٹوا کر یہ باقی کا قصہ بھی ختم کروا دے گا، پھر نہ رہے گا گٹار، نہ بجے گے محبت کے تار۔ ارحم نے پہلے ہی مستقبل کی پیشن گوئی تو تبریز بھی عمر کو دیکھنے لگا۔ یار میں سیریس ہوں، اس نے تانگ کر کہا۔ ہاں وہ تو بہت زیادہ ہو۔ تبریز جلدی پاگل خانے فون کرو، بول کے پیشن کی دماغی حالت بہت سیریس ہے، اگر اسے لے جائے اس سے پہلے کہ یہ کاٹنا شروع کر دے۔ ارحم نے مصنوعی فکر ظاہر کی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ باتیں چھوڑ، پہلے یہ بتا کہ تجھے یہ گٹار ملا کہاں سے؟ ان دونوں کی بکواس نظر انداز کرتے ہوئے تبریز نے سوال کیا۔ وہ ڈبل بیٹری سنگل پاور چشمش ہے نا، وسیع، وہ لے کر آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے کل ہی میں نے اسے فیس بک اکاؤنٹ کا بھولا ہوا پاسورڈ ریکور کرنا سکھایا تھا، تو آج اسی احسان کے بدلے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر گٹار لے آیا کہ تجھے بجانا آتا ہے تو شاید اس سے تیرا کام بن جائے، کیسا؟ اس نے فخر سے اپنا کارنامہ بتایا تو دونوں نے اسے دیکھ کر پل بھر کو ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شاباش بیٹا، بس ایک پڑھائی کی صفت تم یونی میں باقی سارے کام بہت دل جمی سے کر رہے ہو۔ ارحم نے باقاعدہ تالی بجا کر سراہا۔ یار دیکھ، تو اسے ناراض ہو گیا تھا نا کہ میں نے عافیہ کے سامنے تیری امیج خراب کر دی تھی، تو اب اس میں تلافی کا موقع تو دے رہا ہوں تجھے۔ اس نے ارحم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گٹار تبریز کی جانب بڑھایا تو بجائے کچھ کہنے کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یار میں پاگل تو نہیں لگ رہا نا؟ تبریز نے نروس انداز میں پوچھا۔ تینوں اس وقت کینٹین میں ایک ٹیبل کے گرد موجود تھے جہاں تبریز گٹار پکڑے بیٹھا تھا اور عافیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل ہیرو لگ رہا ہے۔ عمر نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی جوڑ کر زبردست کا نشان بنایا۔ ایسا کر، یہاں نیچے ایک رومال بھی بچھا لے، اگر عافیہ نے بھاؤ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے لوگ تیرا گانا سن کر کچھ بھیک ہی دے جائیں۔
ارحم نے چپس کھاتے ہوئے بے نیازی سے طنز مارا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اوہ عافیہ آ رہی ہے۔ تبھی عمر نے تبریز کے عقب میں دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ چل تبریز۔ عمر نے گرین سگنل دیا۔ ہاں چل بھاگتے ہیں۔ تبریز گھبراہٹ کے مارے جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ ابے چل گٹار بجانا شروع کر۔ عمر نے دانت پیستے ہوئے اسے واپس بٹھایا۔ تب تک عافیہ کینٹین میں آ چکی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ تحت تبریز نے تھوک نگلتے ہوئے گٹار کے تار چھیڑے۔ گٹار کی آواز پر بے ساختہ عافیہ سمیت وہاں موجود لوگوں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے گٹار بجانا شروع تو کر دیا تھا مگر وہ اتنا نروس تھا کہ گانا اس کے حلق سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی عمر نے مسکراتے ہوئے بظاہر دوستانہ انداز میں اس کے سر پر چپت لگائی جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ دو لفظ کی ہے بات ایک ہی ہے، کیوں درمیاں پھر رکی رکی، کہہ بھی نہ پائیں رہ بھی نہ پائیں، کیوں بے وجہ یہ بے بسی، تم میں ہم ہیں ہم میں تم ہو، تم سے ہم ہیں ہم سے تم ہو۔ قسمتوں سے ملتے ہیں دو دل یہاں، ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں، خوش نصیب ہیں وہ جن کو ملی ہے یہ بہار زندگی میں، ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ بالآخر ہمت کر کے پہلا شعر گاتے ہی اس کا تسلسل بن گیا تھا۔ وہ گٹار بجاتے ہوئے گا رہا تھا اور سب آس پاس کھڑے اسے سن رہے تھے، عافیہ بھی۔ بس اتنا گا کر وہ خاموش ہو گیا تھا جسے سراہتے ہوئے سب نے تالیاں بجائی سوائے عافیہ کے۔ واؤ، تم اتنے اچھے سنگر اور گٹارسٹ ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ارم نے چہکتے ہوئے باقاعدہ تعریف کی۔ اس کی تعریف کی جو موبائل میں باقاعدہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر چکی تھی۔ ارے لوگوں کو ابھی کچھ پتہ ہی کہاں ہے ہمارے یار کے بارے میں۔ عمر نے تبریز کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے فخر سے کہہ کر در حقیقت عافیہ کو سنایا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی رہی اور پھر بنا کوئی رد عمل دیے وہاں سے چلی گئی۔ تبریز کا امید سے ٹمٹماتا دل یک دم بجھ گیا۔ اب عمر تبریز سے گٹار لے کر بجاتے ہوئے ارم پر اپنی دھاک بٹانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں خاصی دلچسپی لیتی تھی، اور اس وقت وہ سب سے زیادہ پرجوش بھی وہی تھی، جبکہ اس سارے رونق میلے کے بیچ سے تبریز چپ چاپ اٹھ کر چلا آیا۔ کچھ ہی دنوں میں اریبہ کی سارم سے بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی جس کا سیدھا اثر اس کی شخصیت پر کچھ یوں ہوا کہ اب وہ پہلے کی نسبت خاصی پر اعتماد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً نہ صرف اس کے کام کو سراہتا تھا بلکہ اسے خود اعتمادی کی ترغیب بھی دیتا رہتا تھا جس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی ڈیسک پر موجود کام کر رہی تھی کہ اپنے مخصوص بے باک انداز میں مہوش وہاں آئی اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالتی ہوئی سیدھی سارم کی روم کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می میم۔ اریبہ کی پکار پر وہ رک کر پلٹی۔ آپ ابھی اندر نہیں جا سکتی، سر ایک آن لائن میٹنگ میں مصروف ہیں۔ اس نے سادہ مگر مضبوط انداز میں وجہ روکنے کی وجہ بتائی۔ اپنے کام سے کام رکھو لڑکی۔ اس نے ناگواری سے اریبہ کو نظر انداز کیا۔ میرا کام سر کے آرڈرز فالو کرنا ہے اور میں اپنا کام ہی کر رہی ہوں، سر نے منع کیا ہے کہ ابھی کسی کو روم میں نہ جانے دوں۔ اس نے تحمل سے وضاحت کی جس سے وہ مزید زِد ہوئی۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اس نے دانت پیس کر یوں کہا جسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ جی بالکل، اگر ایک شخص کو اخلاقیات کا نہیں پتہ تو اس کے بارے میں اسے سکھانا ہمارا فرض ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا جس سے مہوش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی مزید برباد کیے بنا تن فن کرتی سارم کے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ ابھی لیپ ٹاپ پر جاری آن لائن میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، اور مہوش کو یوں آندھی طوفان کی طرح اندر آتا دیکھ چونک گیا جس کے پیچھے اریبہ بھی چلی آئی تھی۔ سر میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی اریبہ بول پڑی۔ سارم، اس لڑکی سے کہو ابھی اسی وقت مجھ سے معافی مانگے۔ مہوش نے برہمی سے حکم صادر کیا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ بھی نہ سمجھی کہ عالم میں اپنی جگہ پر سے اٹھ کر آگے آیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے نہ صرف مجھے روکا بلکہ آگے سے الٹا جواب بھی دیا۔ اس سے کہو کہ اب بھی مجھے سوری بولے ورنہ میں اسے نوکری سے نکلوا دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی کیونکہ ایک تو پہلے ہی سارم نے ایک بار اریبہ کے آگے اسے نظر انداز کیا تھا جس کی چنگاری اب تک باقی تھی، مزید اس میں آگ اریبہ کے 2 بدو جواب سے لگ گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی 2 کوڑی کی لڑکی نہیں ہوں، عزت سے کماتی ہوں اور اپنی محنت کا کماتی ہوں، اس لیے میری بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی آپ کی ہے۔ دوسری بات کہ میں نے صرف اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، کچھ ایسا نہیں کیا ہے جس کے لیے معافی مانگنی پڑے، اسی لیے آئی ایم ناٹ سوری۔ سارم کے بولنے سے قبل ہی اریبہ نے اپنی سیاہ آنکھیں اس کے نیلے لینس والی آنکھوں میں ڈال کر اٹل انداز سے کہا اور بات مکمل ہوتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ دونوں بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تبریز آفس چلا گیا کیا؟ عمر نے دھب سے صوفے پر ارحم کے برابر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تھوڑی دیر تک جائے گا، ابھی باہر کہیں گیا ہے۔ ارحم نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تیرا نہیں خیال کہ وہ عافیہ کے پیچھے خواہ مخواہ ہی پاگل ہوا پڑا ہے؟ نہ اسے اظہار کرتا ہے نہ اس کے سوا کسی اور کو دیکھتا ہے، اور وہ عافیہ بھی بڑی کوئی ڈھیٹ ہڈی ہے، مجال ہے جو اس کے رویے میں ذرا بھی لچک آئی ہو۔ عمر نے دانت سے انگوٹھے کا ناخن چباتے ہوئے تجزیہ کیا۔
ایسے لڑکیوں کو ڈھیٹ نہیں مضبوط کہتے ہیں، اور اسی مضبوطی نے تبریز کو متاثر کیا ہے۔ ارحم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے تصحیح کی، بھائی میری سمجھ سے تو یہ دونوں ہی باہر ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اظہار کرو، اس کے ساتھ گھومو پھرو، باتیں کرو، یہ کیا کہ بس چوری چھپے ایک دوسرے کو دیکھا جائے، نہ کچھ کہا جائے نہ سنا جائے۔ عمر نے صاف گوہی کا مظاہرہ کیا، غلط۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اس سے اظہار کرو اور ایک حلال رشتہ قائم کر لو، پھر جتنا مرضی چاہے اس کے ساتھ گھومو پھرو، باتیں کرو، نہ اللہ ناراض ہوگا اور نہ دنیا سوال اٹھائے گی۔ اس نے نفی کرتے ہوئے اپنی رائے دی جو کہ بالکل درست تھی۔ اس سے قبل کہ دونوں کے مابین مزید کوئی بات ہوتی، تبریز بھی فلیٹ کا دروازہ بند کرتا ان لوگوں کی جانب آیا جس کے تاثر بیک وقت کافی سنجیدہ اور رنجیدہ سے تھے۔ اسے دیکھ کر دونوں متعجب ہوئے۔ کیا ہوا تبریز؟ ارحم نے پہل کی۔ تب تک تبریز سنگل صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تحریم کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ اماں کی طبیعت خراب ہونے پر وہ انہیں اسپتال لے کر گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں جو یہاں کراچی سے کروانے ہیں۔ وہ بتانے لگا، تو کیا پیسوں کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ عمر نے اندازہ لگایا، نہیں پیسے تو ہیں، اماں جوڑ کر رکھتی ہیں، مجھے 2 باتوں کی فکر ہو رہی ہے۔ اس نے نفی کرتے ہوئے بتایا، کون سی باتیں؟ ارحم نے جاننا چاہا۔ پہلی تو یہ کہ پتہ نہیں ٹیسٹ رپورٹ میں کیا آئے گا، اور دوسری جب وہ 2 روز کے لیے یہاں آئے گی تو انہیں کہاں رکھوں گا؟ اب اس نے اصل مسئلہ بتایا، یار بیماری کی شفا تو اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ سب اچھا کرے گا۔ ارحم نے تسلی دی، اور رہی بات رہنے کی تو یہ فلیٹ ہے نا، 2 دن کی تو بات ہوگی، آنٹی کو کمرے میں ٹھہرا لینا، ہم لوگ یہاں لاؤنج میں سو جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے دوسرا مسئلہ بھی حل کیا، ہاں نا ہم لوگ تو آدھے دن ویسے بھی یونی میں ہوتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد تو آفس چلا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں، فلیٹ تو خالی ہی پڑا رہتا ہے، یہاں آرام سے رہ لیں گی آنٹی۔ عمر نے بھی تائید کی، پکا تم لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے تصدیق چاہی، کیسا مسئلہ یار، وہ بھی ہماری ماں جیسی ہیں، اور بھلا ماں کے گھر آنے سے کس کو مسئلہ ہوتا ہے؟ ارحم نے فراغ دلی سے جواب دیا۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد اریبہ اب چادر اوڑے اپنا پرس سنبھال کر آہستہ آہستہ چلتی بس اسٹاپ پر جا رہی تھی۔ آج اس نے مہوش کو 2 بدو جواب تو دے دیا تھا، مگر اب خود بھی کشمکش کا شکار تھی کہ اس نے درست کیا یا نہیں۔ آج حسب معمول سارم بھی جاتے ہوئے اسے خوش اخلاقی سے سی یو ٹمارو کہنے کے بجائے فون پر بات کرتا عجلت میں بنا کچھ بولے ہی چلا گیا تھا۔ کیا وہ اس بات پر ناراض ہو گیا تھا؟ وہ انہی سب سوچوں میں غرق چل رہی تھی جب پاس آئی گاڑی کے ہارن دینے پر چونک کر ہوش میں آئی۔ آ جائیں، میں لفٹ دے دیتا ہوں، سارم نے پیشکش کی۔ وہ اکثر اوقات اسے بس تک لفٹ دے دیا کرتا تھا، اسی لیے اس بار بھی وہ چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی دوبارہ رواں ہو چکی تھی اور ان کے مابین بھی گہری خاموشی حائل تھی، جسے ہمت کر کے اریبہ نہیں توڑا۔ آئی ایم سوری سر۔ کس لیے؟ آج میں نے مہوش میم کو اس طرح جواب دیا جو شاید مجھے نہیں دینا چاہیے تھا، اور آپ کو بھی وہ برا لگا؟ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، آپ سے کس نے کہا کہ مجھے برا لگا؟ کسی نے نہیں، مگر وہ آپ کی دوست ہے نا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید آپ کو بھی برا لگا۔ اور آپ کو یہ کس نے کہا وہ میری دوست ہے؟ کسی نے نہیں، میں نے خود اندازہ لگایا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نہ تو وہ میری دوست ہے نہ ہی مجھے برا لگا، آپ کے دونوں اندازے غلط ہیں۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر وہ آپ کی کون ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی نہیں، وہ بس میرے ڈیڈ کی بزنس پارٹنر کی لاڈلی بیٹی ہے۔ یہ جان کر اریبہ کو عجیب سا اطمینان ہوا کہ اس کا مہوش سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور ڈیڈ کی وجہ سے مجھے کچھ بول نہیں پاتا، کیونکہ نالائق تو میں ان کی نظر میں پہلے ہی ہوں، اگر ان میڈم کو کچھ کہہ دیا تو وہ بدتمیز بھی بنا دے گی مجھے۔ اس نے جلے دل کا درد بتایا، آپ نے آج بالکل ٹھیک کیا، آئی ریئلی لائک اٹ۔ اس نے دل سے سراہا۔ سچی سر؟ وہ خوش ہوئی۔ بالکل، میں آپ کے اندر یہی کانفیڈنس تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھرپور تائید کی۔ تھینک یو سر، اور یہ کانفیڈنس بھی آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ وہ بے حد خوش تھی، جسے دیکھ کر وہ بھی مسکرایا۔ ارے باتوں باتوں میں ہم اسٹاف سے کافی آگے آ گئے ہیں۔ سارم کو اچانک خیال آیا تو اریبہ بھی حیران ہوئی۔ کوئی بات نہیں سر، آپ مجھے آگے کسی اسٹاپ پر اتار دیں۔ اس نے حل پیش کیا۔ نہیں، اب جب سفر شروع ہو ہی گیا ہے تو اسے منزل تک بھی لے جاتے ہیں۔ اس نے نفی کرتے ہوئے کوئی فلسفیانہ جملہ کہا۔ مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب میں آپ کو گھر تک ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ ارے نہیں سر، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ اس نے جلدی سے منع کیا۔ کیوں، مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اس نے سوال اٹھایا۔ نہیں وہ بات نہیں ہے۔ اس نے فوراً نفی کی۔ تو پھر؟ میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کو خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ اس نے دھیرے سے وجہ بتائی۔ نہیں ہوگی، گاڑی میں ہی تو ڈراپ کرنا ہے، آپ ایڈریس بتائیں۔ اس کے اصرار کے آگے اریبہ کو ہار ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے اماں، تو پھر میں صبح پہنچ جاؤں گا ٹائم پر آپ کو لینے، بے فکر رہے، اللہ حافظ۔ تبریز نے بات سمیٹتے ہوئے انہیں تسلی کرائی اور پھر ڈسکنیکٹ کر کے سائڈ ٹیبل پر موبائل چارج پر لگانے لگا۔ تینوں اس وقت اپنے مشترکہ کمروں میں اپنے اپنے سنگل بیڈ پر موجود تھے۔
تبریز ابھی بھی نگار سے بات کر کے فارغ ہوا تھا۔ ارحم بھی اپنے بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، جبکہ عمر مسکرا کر فون پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، جسے دونوں بہت دیر سے نوٹ کر رہے تھے۔ آ رہی ہیں آنٹی کل؟ ارحم نے پوچھا۔ ہاں، صبح کی بس سے آ رہی ہیں اور انہیں پک اپ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا، تو کل میں یونی نہیں جاؤں گا۔ اس نے اضافی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اور عمر چلے جائیں گے۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ اس کو کیا ہوا؟ تبریز نے عمر کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کافی دیر سے ایسے ہی دانت نکال کر فون پر لگا ہوا ہے۔ ارحم نے کندھے اچکائے۔ کس سے بات کر رہا ہے تو عمر؟ تبریز نے براہ راست پوچھا۔ ارم سے، دو لفظی جواب ملا۔ کون ارم؟ وہی عافیہ کی دوست جو مجھ میں کافی دلچسپی لے رہی تھی۔ اس نے ہنوز ٹائپ کرتے ہوئے یاد دلایا۔ اس کا نمبر تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ متعجب ہوا۔ خود دیا ہے اس نے۔ اگر تو بولے تو عافیہ کا نمبر مانگوں اسے تیرے لیے؟ اس نے بتاتے ہوئے پیشکش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں پسند اس طرح فون والا چھچھورا پن۔ اس نے صاف انکار کیا۔ مرضی ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پوری طرح فون کی جانب متوجہ ہوا گیا، جبکہ تبریز بازو آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اسے صبح جلدی اٹھ کر نگار کو پک اپ کرنے جانا تھا۔ بس کر دو اماں، اور کتنا تیل اونڈے لوگی سر پہ؟ زمین پر بیٹھی اریبا نے کوف سے ٹوکا۔ بیٹھی رہے چپ چاپ، سارے بال سوکھے پڑے ہیں، پتہ نہیں کب سے تیل نہیں لگایا سر پہ، اور پھر رونا روتی ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ صوفے پر موجود فرحت نے بھی اس کے سر پر چپت لگائی۔ سر درد کا تیل سے کیا تعلق؟ وہی تعلق ہے جو پودوں کا پانی سے ہوتا ہے۔ جس طرح بنا پانی کے پودا سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی تیل کی مالش نہ ملنے پر بال بھی مرجھا جاتے ہیں۔ تیل کی مالش سے بالوں کی جڑوں اور دماغ دونوں کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے اس کے سیاہ بالوں میں مالش کرتے ہوئے لیکچر دے ڈالا۔ اور پھر تجھے دفتر کا کام بھی تو کرنا ہوتا ہے، اس سے بھی تھک جاتی ہوگی۔ صبح کی گئی شام کو آتی ہے، پتہ نہیں کتنا دماغ کھپانا پڑتا ہوگا دفتر میں۔ اس کے انداز میں فکر تھی۔ ہاں، آپ کو تو ویسے بھی برا لگتا ہے نا میرا نوکری کرنا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ والدین کو کبھی بھی اولاد کا کوئی عمل برا نہیں لگتا، انہیں بس ڈر لگتا ہے کہ اس عمل کا کوئی خطرناک رد عمل نہ آ جائے، اسی لیے وہ اولاد کو روکتے ٹوکتے ہیں، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں محبوب کی فکر بھی خود بخود چلی آتی ہے۔ انہوں نے محبت سے تصحیح کرتے ہوئے اس کے دل سے وہ غلط فہمی دور کی جو اکثر اولاد والدین کے لیے دلوں میں پال بیٹھتی ہے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں دشمن دنیا سے بچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ان کا سورج بہت سی مصروفیات لے کر پھر سے طلوع ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی حسب معمول طلبات کا سیلاب امڑ آیا تھا، جو کندھوں پر بیگ لیے یہاں سے وہاں گھومتے پھر رہے تھے۔ کلاس لے کر عافیہ بھی اب کینٹین کی جانب جا رہی تھی، جس کی نظریں غیر ارادی طور پر مسلسل کسی کو یہاں وہاں ڈھونڈ بھی رہی تھیں، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ جب وہ سینڈوچ اور جوس لے کر واپس جانے لگی تو اس کی نظر کینٹین میں کونے کی ٹیبل پر بیٹھی ارم پر پڑی، جو مسکراتے ہوئے نہ صرف عمر سے باتیں کر رہی تھی، بلکہ دونوں ایک ہی پلیٹ میں بریانی کھا رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے یہ سب بہت عجیب لگا، لیکن پھر وہ اسے نظر انداز کر کے کینٹین سے باہر آنے کے بعد اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی جہاں تبریز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے سب کچھ بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا، جیسے لوگوں سے بھری یہ پوری یونیورسٹی سنسان پڑی ہوئی ہے، اور وجہ تھی اس کی غیر موجودگی، جس کی موجودگی کو وہ کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کا دل بھی کسی کی نگاہ الفت محسوس کرتے ہوئے لے بدلنے لگا تھا، مگر وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی جو اپنے بدلتے جذبات کی دھاروں میں بہہ جائے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی جسے اپنے جذبات پر قابو پانا آتا تھا، کیونکہ اسے اپنی حدود پتہ تھی۔ ہائے عافیہ! تبھی ارم بھی اس کی طرف چلی آئی۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ہائے ہیلو نہیں، السلام علیکم کہتا ہے، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ عافیہ نے کئی بار کی بات دوبارہ دہرائی۔ اچھا سوری، السلام علیکم۔ وہ بھی تصحیح کرتے ہوئے اس کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھی عافیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ سینڈوچ کا ریپر اتار رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی تھی کینٹین میں؟ اس نے بات بدلی۔ عمر سے باتیں، مگر اس کا وہ دوست ہے نا ارحم، اسے اکیلا چھوڑتا ہی نہیں ہے، ابھی بھی اسے لے گیا، اس نے بتاتے ہوئے آخر میں منہ بسورا۔ وہ تو 3 دوست ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں نا، آج تیسرا والا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے ارم کی جانب سینڈوچ بڑھا کر سرسری انداز میں کریدا۔ ہاں، عمر بتا رہا تھا کہ آج اس کی امی آ رہی ہیں تو وہ انہیں لینے گیا ہے، اس لیے آج یونی نہیں آیا۔ اس نے سینڈوچ کا تھوڑا سا کنارہ توڑتے ہوئے اطلاع دی تو عافیہ کو بے ساختہ تسلی ہوئی کہ سب خیریت ہے۔ تم عمر سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے موضوع بدلا۔ بس تھی کچھ پرسنل باتیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ عمر نے تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا تھا یا تم نے اس کی جانب؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ٹٹولا۔ میں نے بڑھایا تھا ہاتھ، جسے اس نے تھام لیا۔ اس نے برملا اعتراف کیا۔ دیکھو ارم، میری بات کا برا مت ماننا، لیکن ایک لڑکی اور لڑکے کا دوستی کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے،
اور خود سے کسی لڑکے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا تو بالکل ہی غلط ہے۔ منہ پر بھلے ہی وہ تم سے کتنے اچھے سے کیوں نہ ملے، مگر پیٹھ پیچھے ایسے لڑکے تم جیسی لڑکیوں کی نہ تو عزت کرتے ہیں، نہ ہی انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ اس نے رسان سے سمجھانا چاہا، عمر ایسا نہیں ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ اس نے نفی کرتے ہوئے کمزور سی دلیل دی، وہ کیسا بھی ہو پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم خود کو اس کے لیے کھلونا مت بناؤ جو بآسانی دستیاب ہو اور وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے ہی کسی غیر مرد کو خود پر اتنی دسترت دے دے۔ عورت کو اپنے مقابل وقار کی کم از کم اتنی مضبوط اور اونچی دیوار تو کھڑی رکھنی چاہیے جس سے آسانی سے کوئی بھی پھلانگ کر اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کی آواز نرم تھی مگر انداز اٹل تھا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں اور بار بار کہوں گی کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ غلط وہ نہیں، تمہاری سوچ ہے۔ تم ابھی تک اسی دقیانوسی سوچ کے ساتھ جی رہی ہو کہ ایک لڑکا اور لڑکی دوست نہیں بن سکتے، ان کا آپس میں بات چیت کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے سے کھل کر ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تم جیسی چھوٹی سوچ کی لڑکیوں کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں مرنا مجھے۔ میں کھل کر اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں جس کا مجھے پورا حق ہے۔ وہ اس کی بات سمجھنے کے بجائے یکدم طیش میں آ گئی، کیونکہ اس وقت وہ اس نہج پر تھی جہاں ہر خیر خواہ دشمن ہی معلوم ہوتا ہے۔ ارم، تم آرام سے میری بات تو سنو۔ عافیہ نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ خود تو پرانے خیالوں میں جی کر سب سے الگ تھلگ رہتی ہو، اور کوئی دوسرا آزادی سے جینا چاہتا ہو وہ بھی برا لگتا ہے تم جیسے لوگوں کو۔ اس نے ہر درجے تلخی سے کہا اور بنا اس کا جواب سنے تیزی سے چلی گئی، جبکہ وہ بے بسی سے اسے جاگتے ہوئے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کیا کھائیں گی؟ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے سارم نے مقابل بیٹھی اریبہ سے پوچھا، جو حیران سی ستائشی نظروں سے اس ریسٹورنٹ کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جہاں اس وقت دونوں لنچ کے لیے موجود تھے۔ کچھ بھی آرڈر کر دے سر۔ اس نے نروس انداز میں کندھے اچکائے۔ سارم نے ایک نظر اس کے مبہم گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی مرضی سے ہی آرڈر دے دیا۔ وہ کلائنٹ کب تک آئیں گے جن سے ملنے ہم یہاں آئے ہیں؟ اریبہ نے گھبراہٹ زائل کرنے کی غرض سے پوچھا۔ کیوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے دونوں بازو ٹیبل پر رکھے۔ نہیں، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ایک کلائنٹ سے ملنا ہے اور سب ڈیٹیلز نوٹ کرنی ہے، تو اسی لیے پوچھ رہی تھی بس۔ اس نے جلدی سے نفی کی تو وہ ہلکے سے مسکرایا۔ ریلیکس، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے نا سر، یہ سب تو آپ کی سیکرٹری ہینڈل کرتی ہے۔ اس نے گویا وجہ بتائی۔ جی مگر وہ آج چھٹی پر ہے اور یہ میٹنگ ارجنٹ آ گئی، اس لیے آپ کو زحمت دی میں نے، بلکہ شاید پریشان ہی کر دیا۔ سارم نے اس کے پیارے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر تفکر کے سائے منڈلا رہے تھے۔ نہیں سر، آپ نے کوئی زحمت نہیں دی، میں بس اس لیے تھوڑی نروس ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس نے نفی کرتے ہوئے اصل مسئلہ بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی کتھئی آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس قدر یقین سے کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر مبہوت ہو گئی۔ کیا کہہ گئی کسی کی نظر کچھ نہ پوچھیے، کیا کچھ اثر ہوا دل پہ کچھ نہ پوچھیے۔ اختر شیرانی۔ آئیں اماں، آؤ تحریم۔ تبریز نے فلیٹ کا گیٹ کھولتے ہوئے اندر آیا، جس کے پیچھے وہ دونوں بھی گھر میں داخل ہوئیں اور فلیٹ کا جائزہ لینے لگیں۔ اس نے دونوں کے بیگز لاؤنج میں ہی کنارے پر رکھ دیے۔ بیٹھے آپ، میں پانی لے کر آتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ صوفے کی جانب اشارہ کرتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ وہ دونوں ایک ڈبل صوفے پر بیٹھ چکی تھیں جس کی پشت پر کچھ ٹی شرٹس اور اس کے نیچے پیزا کے خالی باکس پڑے ہوئے تھے۔ یہ لے۔ تبریز نے واپس آ کر پانی سے بھرا گلاس نگار کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے گلاس لے لیا جبکہ تبریز نے ہاتھ میں پکڑی بوتل ٹیبل پر رکھی اور خود بھی ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھیا، آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ 2 لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں، پر یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تحریم نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں بھی یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں، آنے والے ہی ہوں گے کچھ دیر تک۔ اس نے سادگی سے بتایا۔ یہ گھر کا حشر کیا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ الجھن نہیں ہوتی تم لوگوں کو اتنے گندے گھر سے؟ نگار کی صفائی پسند طبیعت مچل اٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ چپ نہ رہ سکی۔ بس اماں، ٹائم ہی نہیں ملتا گھر کی صفائی پر دھیان دینے کا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھسیانا ہوا۔ ہاں، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں نا تم لوگوں کی، جن کو سنبھالنے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ہے تم لوگوں کو۔ انہوں نے طنز مارا۔ جواباً وہ خاموش ہی رہا۔ آپ آفس جائیں گے کیا بھیا؟ تحریم نے ٹیبل پر سے بوتل اور گلاس اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ ہاں، پہلے اماں کا ٹیسٹ کروا کے لے آؤں، پھر جاؤں گا، کیونکہ یونی کی تو چھٹی کر لی تھی پر آفس چھٹی نہیں کر سکتا۔ اس نے اسباتی جواب دیا۔ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، اندر کمرے میں جا کر آرام کر لیں، تب تک میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کا لے کر آتا ہوں، پھر ہاسٹل چلیں گے۔ اس نے انہیں اکلوتے کمرے کی راہ دکھائی۔ کیوں، گھر میں کچن نہیں ہے؟ نگار نے سوال اٹھایا۔ جی ہے، اور سودا سلف؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ کیوں، تم لوگ کیا فاقے کرتے ہو؟ نہیں، ہم گھر پر بہت کم کھانا بناتے ہیں، زیادہ تر کھانا باہر سے لاتے ہیں۔ اس نے فخر سے بتایا۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچی کی، تحریم کچھ کھانے کے لیے بنا لے گی۔
انہوں نے فیصلہ سنایا۔ اماں بیچاری اتنے لمبے سفر سے تھک کر آئی ہے، آپ کہاں اسے کچن میں محنت کرنے بھیج رہی ہیں؟ اس نے حیرانی سے بہن کے حق میں احتجاج کیا۔ کراچی تک بس کو دھکا لگا کر نہیں آئی ہے جو تھک گئی ہوگی، اے سی والی بس میں آرام سے بیٹھ کر آئی ہے، پکا لے گی یہ کھانا۔ انہوں نے اصول پسندی کی انتہا کر دی۔ ہاں بھیا اماں ٹھیک کہہ رہی ہے، میں پکا لوں گی کھانا۔ اس نے ضد بحث طویل ہونے کے ڈرامے سے حامی بھر لی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، تبریز تم یہ بیگ اٹھا کر کمرے میں لاؤ اور تحریم تم کچن میں جاؤ۔ انہوں نے صوفے پر سے کھڑے ہوتے حکم جاری کیا تو وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ تبریز بیگز لے کر ان کے کمرے میں آ گیا جبکہ تحریم کچن میں چلی گئی جس کا حشر لاؤنج سے کہیں گنا زیادہ برا ہو رہا تھا۔ توبہ ہے، ہر جگہ کباڑا کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک بار پھر تعریفی کلمات کہے تو وہ بے ساختہ سر پیٹنے لگا کہ کاش وہ تھوڑی سی صفائی ہی کر دیتا۔ اچھا کر دوں گا آج صفائی، ابھی آپ آرام کریں۔ اس نے جان چھڑاتے ہوئے بیگز ایک سائڈ پر رکھے اور کمرے سے باہر نکل کر تحریم کے پاس کچن میں آیا جہاں وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ بھیا آپ لوگوں نے کتنے سالوں سے کچن استعمال نہیں کیا ہے؟ اس کی حیرت عروج پر تھی۔ ارے وہ سب چھوڑ، تو کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں باہر سے کچھ لے آتا ہوں۔ اس نے منع کیا۔ وہ اماں ہے ہماری، خوشبو سے ہی پہچان لے گی کہ کھانا باہر کا ہے۔ اس نے پہلے ہی باور کروایا۔ ہاں تو پہچان لیں، میں ان سے کہہ دوں گا کہ گیس نہیں آ رہی تھی، اب تو جا کر آرام کر، تھک گئی ہوگی۔ اس نے پہلے سے ہی بہانہ تراش رکھا تھا۔ کراچی تک میں بس کو دھکا لگا کر نہیں آئی جو تھک گئی ہوں گی، اے سی والی بس میں آرام سے بیٹھ کر آئی ہوں۔ اس نے شرارت سے نگال کی نقل اتاری جس پر دونوں ہی ہنستی ہے۔ یونیورسٹی سے واپس لوٹنے پر عافیہ کو اپنے گھر کی خاموش فضا میں کچھ غیر معمولی آوازیں محسوس ہوئیں جن کے تعاقب میں وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلی آئی جہاں سے یہ اجنبی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیجیے، عافیہ بھی آ گئی۔ نورین نے اسے دیکھتے ہی یوں کہا جیسے ابھی اسی کا ذکر ہوا ہو۔ ڈرائنگ روم میں ایک پرانا اور 3 نئے چہرے موجود۔ ایک تو ان کی محلے والی خالدہ ہی تھیں جبکہ 2 ادھیڑ عمر خاتون اور ایک درمیانی عمر کی لڑکی تھی جن کی نگاہوں کا محور دروازے پر کھڑی عافیہ بنی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو واقعی بہت پیاری ہے، ایک خاتون نے لب کشائی کی جبکہ انہوں نے کہا عافیہ بیٹا فریش ہو کر آؤ، پھر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ اس کی الجھن بھانپتے ہوئے انہوں نے وہاں سے چلتا کیا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی جس کے پیچھے مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے نورین بھی آ گئی کیونکہ اس کے سوالات کے جواب بھی تو دینے تھے۔ ٹنگ ٹونگ، ڈور بیل بجی تو ڈبل صوفے پر لیٹی تحریم اٹھ کر دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ اسے لگا کہ تبریز کھانا لے کر آ گیا ہے۔ اس نے گیٹ کھولا تو سامنے غیر متوقع طور پر گرے جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے کلین شیو چہرے کے ساتھ ارحم کندھے پر بیگ لٹکائے کھڑا تھا۔ آپ کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ارحم نے اس اجنبی لڑکی کو تعجب سے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا جس نے پنک کلر کا شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا اور سر اور سینے پر سلیقے سے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ میں تحریم ہوں۔ کون تحریم؟ تبریز بھائی کی بہن، آپ ان کے دوست ہیں نا جو یہاں ساتھ رہتے ہیں؟ اس نے بتاتے ہوئے تائید بھی چاہی تو وہ مزید حیران ہوا۔ جی مگر آپ یہاں کیسے؟ اس کی حیرت کم نہ ہوئی۔ اماں کے ساتھ آئی ہوں، آپ آئیں اندر، وہ کہتے ہوئے ایک کنارے پھر ہوئی تو ناسمجھی کے عالم میں ارحم اندر آ گیا۔ وہ بھی گیٹ کھلا چھوڑے اس کے پیچھے نروس سی لاؤنج میں آ گئی۔ تبریز کہاں ہے؟ ارحم نے لاؤنج کے وسط میں رک کر پوچھا۔ وہ باہر سے کچھ کھانے کے لیے لینے گئے ہیں، سادہ سا جواب ملا۔ دونوں ایک دوسرے کو براہ راست دیکھنے سے گریز کر رہے تھے اور اب یہ جان کر کے تبریز بھی گھر میں نہیں ہے ارحم مزید غیر آرام دہ ہو گیا۔ میں بھی باہر جا رہا ہوں، تبریز آئے گا تب آ جاؤں گا۔ اسے فی الحال بس فرار ہی بہتر آ لگی۔ وہ پلٹ کر الٹے پاؤں واپس جانے لگا تھا کہ کھلے دروازے سے عمر بھی کندھے پر بیگ لیے اندر آ گیا۔ ارے یہ کون ہے؟ عمر بھی اسے دیکھ کے حیران ہوا جبکہ ارحم بھی اپنی جگہ رک گیا۔ یہ میری بہن ہے، اسی پل تبریز کہتا ہوا اس طرف آیا جو ابھی ابھی لوٹا تھا۔ مگر یہ یہاں کیسے؟ عمر ابھی تک حیران تھا۔ یہ اماں کے ساتھ آئی ہیں۔ تم جا کر کھانا نکالو تحریم۔ تبریز نے بجائے ان لوگوں کو جواب دینے کے کچھ چوپر اس کی جانب بڑھائے جنہیں لے کر وہ کچن میں چلی گئی۔ تم نے تو کہا تھا صرف تمہاری امی آ رہی ہیں، تو پھر یہ یہاں کیسے؟ اس کے جاتے ہی ارحم ذہن میں کل بلاتا سوال زبان پر لے آیا۔ اماں ہی ساتھ لے کر آئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ وہاں گھر میں اسے اکیلا چھوڑتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آ رہی ہے۔ ابھی بس اسٹینڈ پر اسی بات پر اماں سے اچھی خاصی ضد بحث ہوئی میری کہ بھلا اسے کیوں ساتھ لے آئیں، وہ کیسے رہے گی یہاں۔ تبریز نے سنجیدگی سے بتایا۔ آنٹی کا ڈر بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا یار کہ بیچاری وہاں اکیلے کیسے رہتی۔ عمر نے سچے اور سادے انداز میں کہا۔ ہاں لیکن یہاں بھی تو عجیب لگ رہا ہے نا۔ ارحم کو فکر لاحق ہوئی۔ بس کل تک کی بات ہے، ابھی میں ان دونوں کو کھانے کے بعد ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، کل شام تک رپورٹ آ جائے گی اور پھر پرسوں یہ لوگ واپس روانہ ہو جائیں گے۔ تبریز نے خود ہی وضاحت کی۔ بات ان کے 1 یا 2 دن رکنے کی نہیں ہے، بس
ارحم کچھ کہتے کہتے رک گیا، جس کا مفہوم دونوں سمجھ گئے تھے کہ یوں ایک چھت کے نیچے سب کا ساتھ رہنا تھوڑا معیوب لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ 2 دن کی تو بات ہے، ایڈجسٹ کر لیں گے۔ صبح تو ویسے ہی ہم یونی میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدھا گھر نہیں آئیں گے، فہیم کے فٹنس کلب چلے جائیں گے اور رات کو سونے کے لیے گھر آ جایا کریں گے۔ عمر نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیچ کی راہ نکالی، جو ان دونوں کو بھی معقول لگی۔ عافیہ اس وقت برتن دھونے کے بجائے انہیں پٹخ پٹخ کر ان پر اپنا غصہ نکال رہی تھی، اور یہ غصہ کس بات کا تھا اس کا اندازہ نورین کو بھی بخوبی تھا۔ ان بیچاروں پر کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ یہ تھوڑی لائے تھے لڑکے والوں کو ہمارے گھر۔ نورین نے کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر رسان سے طنز مارا۔ جو لایا تھا اور جس نے بلایا تھا ان پر تو میں غصہ کرنے سے رہی، اور اگر اندر ہی دبا کر رکھا تو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے بنا پلٹے برہمی سے جواب دیا۔ کیوں ہے آخر تمہیں یہ بلا وجہ کا غصہ؟ تم نے کہا تھا کہ تم ریاض سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں نے وہ بات مان کر دوسری جگہ تمہارا رشتہ دیکھا، لیکن اب تم اس پر بھی راضی نہیں ہو۔ کتنے روکھے انداز میں جواب دے رہی تھی تم ان کے سوالوں کی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ انہوں نے بھی تھوڑی برہمی دکھاتے ہوئے سنجیدگی سے جاننا چاہا۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، بس۔ وہ نل بند کر کے ان کی جانب پلٹی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا کسی اور کو پسند؟ مما پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ عافیہ نے ٹوک دیا۔ بس مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور اگر آپ یوں ہی مجھ پر زور زبردستی کرتی رہی تو میں خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لوں گی، پھر میری میت کو رخصت کر کے اپنا ارمان پورا کر لیجیے گا۔ اس نے اٹل انداز میں دھمکی دی اور بنا کچھ سنے کچن سے باہر نکل گئی، جسے وہ بے بسی سے دیکھتی رہی۔ دل دیوانہ بے قرار ہونے لگا ہے، ہلکا ہلکا سا خمار ہونے لگا ہے، تو بھی یہ سن لے یار، مجھے پیار ہونے لگا ہے۔ اریبہ اس وقت لاؤنج میں موجود صوفے پر لیٹی مسکراتے ہوئے ٹی وی پر نہ صرف گیت سن رہی تھی، بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ بلند آواز میں گنگنا رہی تھی، جو کچن میں کام کرتی فرحت کو بہت ناگوار لگ رہا تھا۔ مجھ کو تیرا سچ اعتبار ہونے لگا ہے، بلکہ ہلکا ہلکا خمار ہونے لگا ہے، تو بھی یہ سن لے یار، مجھے پیار ہو۔ کیا ہوا اماں، ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ کیا ہوا اماں، ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ عشاء کا وقت ہونے والا ہے اماں کی بچی، چل کچن میں آ کر روٹیاں بنا، سالن بنا دیا ہے میں نے۔ انہوں نے سختی سے دھیان دلاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ اچھا آ رہے ہو نا، ٹی وی تو کھول دیں، اتنا اچھا گانا آ رہا تھا۔ اس نے ٹال کر اصرار کیا۔ اس بے ہودگی کو تو اچھا کہہ رہی ہے، پیچھے چھوڑ بس اس کا اور کچن میں آ، اب بھی اسی وقت۔ میں دیکھ رہی ہوں گھر کے کاموں میں تیری دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بھی ٹلنے والی نہیں تھی۔ اماں، چولہے کے آگے جانے سے میری سکن خراب ہو جائے گی، ابھی کل ہی تو میں نے بلیچ کی ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے نزاکت دکھائی۔ کیا؟ اب تو نے یہ سب بھی شروع کر دیا ہے؟ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ کوئی انہونی بات تو نہیں کر دی میں نے، سبھی کرتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تو ضروری ہے جو سب کریں گے تو بھی وہی کرے گی؟ ہاں، یعنی سب کنویں میں کودیں گے تو بھی کودے گی؟ اماں، یہ کیا بیکار کی ضد بحث شروع کر دی ہے تم نے؟ وہ یکدم چڑ گئی۔ اٹھ اور ابھی جلدی کچن میں آ، انہوں نے سختی سے حکم دیا اور ریموٹ لے کر کچن میں چلی گئیں۔ یہ لوگ مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ نورین اس وقت اپنے بیڈ پر پیٹ تک کمبل اوڑھے سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اور ایک بازو انہوں نے آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ تبھی عافیہ بھی آ کر ان کے برابر میں لیٹتے ہوئے ان سے چپک گئی۔ انہوں نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیرے سے کہا۔ کس لیے؟ وہ انجان بنی۔ آپ سے بدتمیزی کی تھی نا میں نے، اس لیے ناراض ہیں آپ؟ کچھ دیر قبل والے رویے پر وہ نادم تھی۔ میں تمہاری بدتمیزی پر ناراض نہیں ہوں، تمہاری ضد سے پریشان ہوں۔ وہ تصحیح کرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تو نہ ہو پریشان، چھوڑ دے مجھے میرے حال پر۔ اس نے حل پیش کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ماں کبھی بھی اولاد کو اس کے لاپرواہ حال پر تنہا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ خدا نے اس کے دل میں اپنی محبت کا ایک ٹکڑا جو رکھا ہے۔ انہوں نے ٹھہرا ہوا جواب دیا۔ میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میری محبت بھی تو سمجھے نا آپ۔ اس نے ان کا داؤ انہی پر چلنا چاہا۔ یہ محبت نہیں، بے وقوفی ہے۔ انہوں نے فرق واضح کیا۔ میری دلی خواہش ہے کہ اپنے جیتے جی تمہیں دلہن بنا کر محفوظ پناہ میں رخصت کر دوں، مگر تم ہو کہ میری یہ خواہش پوری ہی نہیں ہونے دیتی اور دعوے کرتی ہو محبت کے۔ انہوں نے چاو سے بتاتے ہوئے آخر میں طنز مارا تو وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیجیے گا یہ خواہش بھی پوری، مگر میری پڑھائی پوری ہونے کے بعد۔ اس نے خاموشی توڑتے ہوئے ہتھیار ڈالے۔ رہنے دو، تم تب بھی راضی نہیں ہوں گی؟ انہوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی۔ ہو جاؤں گی پکا، پرومس، بلکہ جس سے بھی آپ کہیں گی اس سے ہی شادی کروں گی، لیکن پلیز اب تک دوبارہ یہ ذکر نہ کیجیے گا۔ اس نے یقین دہانی کراتے ہوئے آخر میں گزارش کی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں کہ تب کتنی بات مانتی ہو تم میری۔ انہوں نے اس پر احسان عظیم کیا تو وہ مسکراتے ہوئے ان سے مزید لپٹ گئی۔